بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ پروگرام صاف بات میں۔ ناظرین، آنے والے جو دن ہیں، خاص طور پر یہ پورا دسمبر، یعنی جو دسمبر کا جو آدھا مہینہ جو باقی بچا ہے، جو 2 ہفتے بچے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے کہ ملک کی سیاست میں انتہائی اہم ہے، اور اس دوران ملک کی سیاست کے حوالے سے بہت ہی اہم فیصلے ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ وہ 23 دسمبر کی انہوں نے تاریخ رکھی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کو جو ہے توڑیں گے۔ اس کا جو باقاعدہ اعلان کریں گے وہ لاہور کے لبرٹی چوک پہ جو ان کا مرکزی اجتماع ہو رہا ہے اس میں کریں گے۔ ناظرین، یہ بھی بتاتے چلیں کہ صدر مملکت، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی جو پورے ملک کے صدر ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو گزشتہ ملاقات میں بھی جو انہوں نے لاہور جا کے کی عمران خان صاحب سے، اور ابھی جو تازہ ملاقات انہوں نے زمان پارک لاہور میں جا کے کی ہے، تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، یہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات گردش کر رہی ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے، جو فوج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، اور سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں، ایوان صدر آتے ہیں، وہ کسی سے ملنے نہیں جاتے۔ اور یہ ابھی تک کی جو جتنی بھی صورتحال ہے کہ صدر جو علوی ہیں وہ ظاہر ہے کسی سے ملنے نہیں گئے، بلکہ لوگ ان سے ملنے آتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین، جو ان کے پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان سے ملنے کے لیے وہ ان کے گھر جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ صدر مملکت کا یہ منصب نہیں ہے، اور وہ اپنے ان کے جو عہدے کا جو تقدس ہے، جو توقیر ہے ان کے عہدے کی، تو وہ اپنے عہدے کو ان کی بے توقیری کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی گزشتہ دنوں وفاقی وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑی بات چیت ہوئی ہے، اور اس بات چیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی جا رہی ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی پل کا کردار ادا کر رہے ہیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان۔ لیکن اسحاق ڈار صاحب نے ان تمام باتوں سے جو ہے نا وہ بالکل انکار کیا۔ ان کے کہنا ہے کہ کوئی شرط عائد کر کے تو کوئی بات چیت نہیں ہوگی، جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن کی ڈیٹ پہلے اناؤنس کر دیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے اس طرح کی تمام باتوں سے جو ہے وہ انکار کیا، اور یہ کہا جا رہا ہے جو مسلم لیگ نون کے جو ذمہ دار لوگ ہیں کہ جی وہ ملک کی اکنامی کے حوالے سے جو ان سے جو ہے بات ہو رہی ہے کہ اکنامی کو کیسے سنبھالا جائے اور یہ کیا جائے، لیکن یقیناً بات چیت تو ہر موضوع پہ ہو رہی ہوگی، اور صدر علوی صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پیغام بھی انہیں دے رہے ہوں گے جو ظاہر کے الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، تو ایک طرف تو جو سیاسی ہلچل ہے، سیاسی ایکٹیویٹی ہے، وہ پنجاب میں ہو رہی ہے، اور پنجاب میں اسمبلی توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی تک جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ اسمبلی توڑتے کہ نہیں توڑتے۔ سیاسی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، چونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے اور اپنے بیٹے مونس الہی کے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے لیے ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں اور ان کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑیں۔ اب آپ ناظرین، اگر اسمبلیاں ظاہر ہے ٹوٹتی ہیں پنجاب کی اور کے پی کی موجودہ حکومت اس کو بہت لائٹلی لے رہی ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوگا، 2 صوبوں کی اسمبلی ٹوٹ جائیں گی، اسمبلیاں تو ہم اس پہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب کا جو یہ آخری ترپ کا پتہ ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس حوالے سے، اور یقیناً جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ اسے الیکشن کی ڈیٹ دینی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی، لیکن ان تمام تر صورتحال کے نتیجے میں دیکھیے ملک اس وقت جو ہے وہ بہت ہی بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، گو کہ حکومت اس سے انکار کر رہی ہے، وزیر خزانہ اسحاق ڈار اس سے انکار کر رہے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ اور دیکھیے ملک ہوگا تو سیاست بھی ہوگی، تو پہلی بات تو جو ہے وہ ملک کو بچانا ہے، اور ملک جو اس وقت ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اس کے لیے صرف حکومت کا کام نہیں ہے کہ وہ ملک کو اس بحرانی کیفیت سے نکالے، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچائے۔ اس میں یقیناً پوری جو سیاسی جتنے بھی رہنما ہیں، اپوزیشن کا سب سے بڑا رول ہے،
لیکن اگر اپوزیشن بحران پہ بحران پیدا کیے چلی جائے گی اور ملک کو جو ایک عجیب صورتحال میں مبتلا کرتی جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ ملک کے یا صرف الیکشن ہی مانگتی جائے. اور دیکھیں ان حالات میں لوگ کہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ الیکشن کا گو کہ مسئلے کا حل الیکشن ہی قرار دیا جا رہا ہے, لیکن جو صورتحال ہے پیسے نہیں ہیں, ادائیگیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو الیکشن کے لیے ایک عام انتخابات ہوں گے اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, تو وہ کہاں سے آئیں گے؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اس وقت ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن بھی ہو جائیں گے اور جو اپنے وقت پہ ہو جائیں گے کچھ زیادہ. اور دیکھیں 7-8 مہینے تو گزر گئے, 4-6 مہینے اور گزر جائیں گے, 2-3 مہینے آگے پیچھے الیکشن میں طے کر کے اس کی ڈیٹ اناؤنس بھی ہو جانی چاہیے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پہ ملک جو ہے وہ عام انتخابات کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا, اور ان حالات میں چاہے جتنی بھی آپ کی سیاسی مخالفت کو ملک کو بچانے کے لیے ایک بہت ساری چیزوں کو, اپنی انا کو, ضد کو اور اپنے مفادات کو ایک طرف رکھ کر ایک ساتھ بیٹھ کر ملک کو بچانے کے ایجنڈے پر یقیناً بات کرنی چاہیے. تو یہ تو بالکل اس حوالے سے بات ہو گئی. لیکن ہم ایک اور بات, ہم جہاں ایک طرف ہلچل مچ رہی ہے پنجاب کے اندر, سندھ میں بھی سیاسی ہلچل کچھ کم نہیں ہے, بلکہ جو پنجاب کے لیڈر ہیں وہ سندھ میں انٹری دے رہے ہیں, اور ایک ایسی انٹری جو ہے سابق وفاقی وزیر اور جو قومی اسمبلی کے رکن ہیں اور مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ ہیں اعجاز الحق صاحب, جنرل ضیاء الحق شہید کے صاحبزادے ہیں اور سیاست میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ بہت ایکٹیو رول پلے کرتے رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی جب عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ دوری ہو چکی ہے, اعجاز الحق جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اعجاز الحق یہ ہی نہیں کہ صرف وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, بلکہ وہ جو صوبہ سندھ ہے جہاں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے اور جہاں پیپلز پارٹی ایک اکثریتی پارٹی ہے, اعجاز الحق صاحب نے آج بدھ کے روز کراچی کا جو ہنگامی دورہ کیا ہے, وہ اپنے اس ہنگامی دورے کا جو آغاز ہے انہوں نے ایک سینئر سیاسی شخصیت جن کا تعلق میڈیا سے بھی ہے, جو این پی پی میں بھی رہ چکے ہیں, ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی 90 پہ بھی بڑا اپنا کردار ادا کر چکے ہیں, اس میں وہ ذمہ دار رہ چکے ہیں, غازی صلاح الدین صاحب. اعجاز الحق نے آج جو سب سے پہلی انٹری دی ہے کراچی آ کر, وہ غازی صلاح الدین صاحب کے گھر گئے. وہاں انہوں نے غازی صلاح الدین صاحب کی والدہ جن کا انتقال ہوا تھا کچھ عرصہ قبل, تو ان کی والدہ کے انتقال پر غازی صلاح الدین سے تعزیت بھی کی اور فاتح خوانی بھی کی, اور وہاں پر موجود تھے سینئر صحافی مختار عاقل صاحب بھی موجود تھے اور دیگر لوگ موجود تھے. یہاں غازی صلاح الدین صاحب نے اعجاز الحق کو ویلکم کیا اور کچھ شرکا جو تھے ان سے وہاں خطاب بھی کیا. بعد ازاں اعجاز الحق صاحب نے وہاں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کی, ان کے سوالات کے جواب بھی دیے. یہی نہیں, اعجاز الحق صاحب نے اپنے اس ہنگامی دورے کا آغاز غازی صلاح الدین کی رہائش گاہ سے کیا اور میڈیا کے نمائندوں کے سوالات کے جوابات دیے. بعد ازاں وہ گئے مرتضیٰ جتوئی کی رہائش گاہ پر, وہاں مرتضیٰ جتوئی نے ان کے اعزاز میں زہرانہ رکھا تھا. اعجاز الحق نے مرتضیٰ جتوئی کے زہرانے میں شرکت کی اور وہاں بھی ظاہر ہے ان سے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات ہوئی. اعجاز الحق صاحب جو پیر صدر الدین شاہ راجدی ہیں, مسلم لیگ فنکشنل کے جو اہم رہنما ہیں, پیر صدر الدین شاہ راجدی جو پیر صاحب پگارا کے بھائی ہیں, اعجاز الحق صاحب ان کے پاس بھی گئے, ان سے بھی ملاقات کی. اعجاز الحق صاحب نے بدھ کے روز ہی پی ایس پی کے سربراہ سابق ناظم اعلیٰ کراچی مصطفیٰ کمال سے جو ہے ملاقات کی اور جو سیاسی صورتحال ہے اس پر. تو اعجاز الحق صاحب اس ہنگامی دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ انہوں نے غازی صلاح الدین کی رہائش گاہ پہ سب سے پہلے گئے, وہ مرتضیٰ جتوئی سے ملے اور پیر صدر الدین شاہ راجدی سے ملے, مصطفیٰ کمال سے ملے, اور بھی ان کی کئی ملاقاتیں ہیں, وہ کل بھی یہاں کراچی میں موجود ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اعجاز الحق صاحب ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان پل کا کردار ادا کر رہے ہیں, دوسرے وہ سندھ میں جو اینٹی پیپلز پارٹی جو لوگ ہیں, جو ہمیشہ پیپلز پارٹی سے ناخوش رہے ہیں, ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑتے رہے, ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, ان سے انہوں نے سندھ کی سیاسی صورتحال میں بات. اس سے اندازہ ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ
چونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ وہ اب بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ سندھ میں عمران خان صاحب کے لیے جو ہے وہ سیاسی صورتحال راہ ہموار کر رہے ہوں عمران خان صاحب کے لیے۔ ویسے تو خود بھی عمران خان صاحب ظاہر سندھ میں ان کی جماعت ہے، رابطے وہ کرتے رہتے ہیں، شاہ محمود قریشی خاص طور پہ سندھ سے ان کا بڑا وہ رہا ہے، لیکن اعجاز الحق صاحب کے بھی اپنے سیاسی لوگوں سے پرانے تعلقات ہیں، تو وہ بھی لگتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے ان تعلقات کو جو ہے وہ استعمال کر کے ایک نئی سیاسی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہی ہے کہ سندھ میں جو اینٹی پیپلز پارٹی جو اتحاد ہے وہ شاید زیادہ مضبوط طور پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر نظر آتی ہے، اور آنے والے دن جو ہیں اس حوالے سے بہت اہم قرار دیے جا رہے ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب اپنا پورا سیاسی پاور شو کرنے جا رہے ہیں، تو دوسری جانب پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اپنی حکومت سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ بھی ہاتھ پیر مار رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو دباؤ ہے موجودہ حکومت پر، اور یقیناً اسٹیبلشمنٹ پر بھی ہے، عدالتوں پر بھی ہے، اور آج عمران خان صاحب نے جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل باجوہ، ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب، ان کے حوالے سے بھی بہت ساری ان پر بہت تنقید کی ہے، بلکہ ان پر تو دشمنی تک کا الزام لگا دیا ہے کہ شاید انہوں نے بڑی کوئی ملک سے دشمنی کی ہے، ان کے ساتھ کیا دشمنی، جبکہ وہ پہلے اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہے وہ باجوہ صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، اور 4.25 سال تک جو وہ اقتدار میں رہے وہ یقیناً جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے رہے، لیکن آج باجوہ صاحب جو ہے وہ ان کے سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں ان کو۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مدد نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، تو وہ تو پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں نیوٹرل رہنے کا۔ اب عمران خان صاحب اب ان سے کون سی نیوٹرلٹی کی بات کر رہے ہیں، اب کس طرح، اور انہیں کس طرح نیوٹرل دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح نیوٹرل انہیں کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑے سوال ہیں۔ لیکن آنے والے جو چند دن ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی حکومت کہاں کھڑی ہوتی ہے، کیا واقعتاً جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں پی ڈی ایم کو کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ انہیں انتخابات کی تاریخ دے، اور اگر انتخابات کی تاریخ پی ڈی ایم کی حکومت دیتی ہے تو وہ یعنی اگر وہ مارچ میں دیتی ہے یا اپریل میں دیتی ہے، تو آئندہ جو جون کا بجٹ ہے وہ کون پیش کرے گا، وہ کون سی حکومت ہوگی، کیا نگراں حکومت بجٹ پیش کرے گی یا یہی حکومت بجٹ پیش کرے گی؟ تو یہ بڑے ایسے سوالات ہیں جو جس ملک جو ہے وہ بالکل ایک بحرانی کیفیت میں مزید پھنستا چلا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے یہ سیاسی لوگ ہی ہیں جو اپنے سیاسی مفادات کے لیے اور اپنے جو سیاسی معاملات ہیں صرف اس کے لیے اور اپنے اقتدار کے لیے، کیونکہ الیکشن بھی اقتدار ہی کے لیے مانگا جا رہا ہے نا، کہ جی کسی طرح الیکشن ہو جائے، میری آج مقبولیت ہے تو مجھے اقتدار مل جائے، تو بھئی آپ کو تو 4.25 سال تک پہلے بھی آپ کے پاس اقتدار رہا ہے، اس وقت آپ نے کیا تیر مار لیا تھا جو اب آپ کوئی بہت بڑا کوئی کام کر لیں گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ ملک جو اس وقت بحرانی کیفیت کا شکار ہے اس کو بحران سے نکالنے کے لیے، اور ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے سب سر جوڑ کے بیٹھیں اور کسی طرح ملک کو بچانے کے اقدامات کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے ایک بار پھر وہی گزارش کہ ہمارے تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ، چونکہ آپ مسلسل ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ یہ جو آپ کی جو دلچسپی ہے اس کو برقرار رکھیں، اور ہمارے تھنک ٹی وی چینل کو ضرور جن لوگوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت، اللہ حافظ۔